السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے بدگمانی اور تجسس اور ان چیزوں سے بچنا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے میڈیا پہ ہمارے جتنے بھی یعنی کہ آپ دیکھ لیں، گوگل پہ جا کے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے شعیب ملک اور ثانیہ مرزا۔ یہ جوڑی بڑی مشہور جوڑی پاکستان کے، انڈیا کے، بلکہ پوری دنیا کے مشہور جوڑی ہے۔ ایک کرکٹر ہیں، دوسرے جو ہے وہ ٹینس سٹار ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہر بندہ اپنے انداز لگا رہا ہے۔ شعیب ملک جب شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو انڈیا میں، پاکستان میں بڑا شور مچا۔ بڑی مشکل سے سن 2010 میں شادی ہوئی اور ماشاءاللہ اب تو 4 سال کا بیٹا بھی ہے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہر بندہ جھوٹی سچی خبر جو ہے وہ پھیلانے میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ انہوں نے نہ تو طلاق کی تردید کی ہے، نہ ہی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جی وہ ہو گئی ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے ہر بندہ کہہ رہا ہے جی طلاق ہو گئی ہے، ثانیہ مرزا نے یہ کہہ دیا طلاق ہو گئی ہے، شعیب ملک نے یہ کہہ دیا۔ بھئی آپ طلاق کروانے میں لگے ہوئے ہیں یا صلح کروانے میں لگے ہوئے ہیں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ جب دو میاں بیوی آپس میں جھگڑیں تو ان کی صلح کرواؤ، ایک لڑکی کے گھر والوں میں سے ہو، ایک لڑکے کے گھر والوں میں سے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ تو خیر سیلیبریٹی ہیں، تو ان کی خبریں جو ہے وہ اپنی طرف سے لیک کرنا اور اپنی طرف سے بنا کے بناوٹی خبریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کہتا ہے جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، جھوٹی خبر لے کر آئے، فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، تمہاری وجہ سے کسی قوم کو تکلیف نہ پہنچے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس وجہ سے پھر تم جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی تم کو پہنچے گی۔ تو ایسا میرے بھائی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم لگے ہوئے ہیں نا، قرآن کا یہ حکم نہیں ہے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ اگر کوئی گھر میں ان کے مسئلہ ہے، تھوڑا بہت آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو آپ اس کو چھپائیں، نہ کہ پھیلا کے اگر ان کے اندر صلح صفائی ہو سکتی تھی آپ کی وجہ سے ہی وہ ٹوٹ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اجتنبوا یعنی بچ جاؤ، کثیرا من الظن بہت سارے گمانوں سے، ان بعض الظن اثم بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب آپ نے گمان اپنی طرف سے لگا لیا جی ان کے درمیان تو طلاق ہو گئی، مشہور کر دیا پورے میڈیا پہ اور بڑی بات چل رہی ہے، سرخیوں میں چل رہا ہے۔ خبریں دیکھیں آپ، کوئی کسی نے بھی تصدیق نہیں کی۔ ابھی تھوڑے دن پہلے بلکہ انہوں نے اعلان کیا جی وہ ٹی وی پہ شو کریں گے۔ ثانیہ مرزا کی آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ کہ وہ ان کی سالگرہ ہے اور شعیب ملک جو ہے ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ طلاق بھی ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے، کاغذات جمع کروائیں، بہت ساری بدگمانیاں ان کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہیں جب دور رہنا ہو اتنا عرصہ، لیکن اس کو ہوا دے رہے ہیں ہم لوگ۔ تو بھائی اس کا بھی گناہ ہے۔ اگر ہماری وجہ سے کچھ وہ الگ ہو گئے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے اس پہ۔ آپ اپنی طرف سے گمان نہ لگائیں، یہ بڑا سخت گناہ۔ یہ نہیں کہ اسی معاملے میں، ہر معاملے، زندگی کے ہر معاملے میں آپ اس بات کو لے لیں کہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی ہے۔ کوئی بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ، اپنی زندگی ہے، کسی اور کی زندگی ہے، تو اس سے کھیلیں مت، بلکہ اس کی تصدیق کر لیں ٹھنڈے آرام سے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ حضرت حارث بن خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ آپ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اسلام کی، انہوں نے قبول کر لی۔ آپ نے زکوٰۃ کی فرضیت سنائی، انہوں نے وہ بھی قبول فرمائی۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے سارا طریقہ بتلائیے اور میں جاتا ہوں اپنی قوم کے پاس، جو لوگ ایمان لے آئے میں ان سے زکوٰۃ اکٹھی کروں گا، اس کے بعد آپ کے پاس لے آؤں گا، آپ اتنے دن بعد اپنا آدمی بھیج دیجئے گا۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے زکوٰۃ اکٹھی کر لی، ادھر سے کوئی بندہ گیا نہیں، ٹائم اوپر گزر گیا، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی کرے، لہٰذا ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ناراض نہ ہو گئے، ہم خود جاتے ہیں۔ جب یہ آئے ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھیجا تھا اس نے کہہ دیا جی کہ حارث بن خزاعی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے اور مجھے زکوٰۃ کا مال بھی نہیں دیا ہے۔
بعض روایت میں آتا ہے جی وہ مرتد ہو گئے ہیں، اس طرح کی باتیں پھیلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، جاؤ حارث کی تنبیہ کے لیے کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ آپ راستے میں ہی تھے تو وہ جماعت نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے پوچھا بھئی کیا بات؟ انہوں نے بتایا ایسے ایسے۔ انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس رب العالمین کی جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، نہ تو وہ ہمارے پاس آئے ہیں نہ ہم نے انکار کیا ہے، بلکہ ہم خود اس لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور فرمایا کہ میرے قاصد کو قتل کرنے کی کوشش کی اور زکوٰۃ بھی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، نہ ہی وہ میرے پاس آئے اور نہ ہی ہم نے انکار کیا۔ بہرحال تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی، آپ اندازہ لگائیں۔ لہذا جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو پہلے تصدیق کریں، نہ کہ ویوز کے لیے اور جو اس طرح کے چکر میں اپنی ویڈیو آپ نے بنا لی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے اب اتنا زیادہ ٹرینڈ چلے گا تو ظاہر ان تک بھی خبر پہنچتی ہے، حالانکہ وہ اکٹھا شو کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے وہ یہ چل رہا ہے جی بدگمانی، جی انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ پبلسٹی سٹنٹ ہو، جی انہوں نے مشہور ہونے کے لیے کیا ہو کیونکہ ان کا شو آ رہا ہے، اس وجہ سے گناہ پہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، ہر بندہ تجسس میں لگا ہوا ہے، حالانکہ اس سے منع کیا گیا، ٹوہ میں رہنا منع کیا گیا۔ اور غیبت کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو ہے غیبت کہ آپ انہوں نے وہ ایک کام اگر وہ شو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے درمیان جھگڑا بھی ہو، شو کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے کے نزدیک آ جائیں، لیکن آپ پہلے بدگمانے میں جی انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہوگا۔ یہ ہر معاملے میں ہم مسلمانوں کا ایسا حال ہو گیا میرے بھائی، یہ بہت ہی غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس چیز سے میں بھی باز آؤں، آپ بھی ہیں، سارے مسلمان جو ہیں وہ اس چیز سے باز آ جائیں، اللہ سے توبہ کریں۔ اب یہ غیبت اسی کو کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں غیبت کوئی الگ چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ غیبت یہی ہے کہ وہ انہوں نے کوئی کیا نہیں، آپ اپنی طرف سے بات، اگر وہ کیا بھی ہو تب بھی یہ غیبت ہے۔ لہٰذا یہ بات اس کو چھوڑ دیں، اللہ پاک ان کی جوڑی کو سلامت رکھے، ان کے درمیان پیار بنائے، ان کا ایک بچہ بھی ہے، اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دے، ہیں جی۔ تو یہ ہماری طرف سے کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔